سب سے پہلے تو میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی کا اور اپنے الائز کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پوری اس بجٹ میں شرکت کی اور بھرپور طریقے سے شرکت کی، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، اس کے بعد میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو اس چیز پہ کہ اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے اور ابھی بھی بائی الیکشن سینٹ اس میں بھی کنٹروورسی ہو گئی۔ تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسیپٹ کرے، جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسیپٹ کرے الیکشنز کو۔ تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں، 1 سال سے پڑھی ہیں، اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے۔ اسپیکر صاحب، کیونکہ میری 21 سال زندگی انٹرنیشنل کرکٹ میں گزری، تو میں صرف اپنے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اپنے اپنے امپائر ملک کھڑے کرتے تھے، اور ہوتا کیا تھا کہ جو ہارنے والا ہے وہ ہار نہیں مانتا تھا، کہتے جو ہارتا تھا مخالف ملک میں جا کے وہ کہتے تھے جی امپائروں نے ہمیں ہرا دیا۔ اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں ایز پاکستان کیپٹن پوری کیمپین کی، اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے کرکٹ ہسٹری میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے۔ اور آج دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، اور جو ہارتا ہے وہ سب مان جاتے ہیں ہار۔ یعنی سارا جو کرکٹ کے اندر جو فیئرنس تھی وہ اس لیول پہ ہے کہ اب یہ ایشو ختم ہو گیا امپائرنگ کا۔ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشنز لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا۔ پہلے دن میں نے تقریر کرنے کی کوشش کی، اپوزیشن نے نہیں کرنے دی، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ جب الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو بتانا تھا کہ کس طرح ٹھیک نہیں ہوئے۔ جب ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے میڈیا اور پبلک نے کہا کہ ثبوت دو کہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ ہم نے جب 2013 کے الیکشن میں کہا ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم نے 133 میں سے 4 حلقے ڈیمانڈ کیے تھے کہ ان کی رینڈم آپ ان کی آڈٹ کر دیں، اگر یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن مان جائیں گے۔ ہمیں نہیں، ان 4 حلقوں کو نہیں کھولا گیا۔ ایونچولی عدالت میں جا کے کیس لڑ کے 2-2.5 سال کے بعد کھلے، چاروں میں دھاندلی نکلی۔ تو میرا اسپیکر صاحب آج اپوزیشن کو یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس نتیجے پہ آئے کیونکہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 کے اندر، اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز تھی 2013 کے الیکشن کے اوپر، جو بھی انہوں نے کہا کہ بے ضابطگیاں ہیں وہ ساری ہوتی تھی جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا۔ تو ہم نے اس کے اوپر جو سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے، ای وی ایم مشینز۔ وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ای وی ایم مشین جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے۔ تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدھر ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں، جدھر وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں، وہ جو ساری چیزیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی رزلٹ آئے، اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کویسچن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو وہ جا کے کویسچن کر سکے۔ تو میں اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے۔ لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن، اگر آج آپ کچھ اس پہ کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا، جس طرح بائی الیکشن، جس طرح سینٹ کے اندر۔ تو یہ ایک میری ریکویسٹ تھی۔ اچھا جی، اب میں
اس بجٹ کے اوپر آتا ہوں. میں اس بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویژن کیا ہے پاکستان کی, اور جو بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ایک ملک کی ویژن ہے. مجھے خوشی اس لیے, اور میں شوکت ترین آپ کو اور آپ کی ساری اکنامک ٹیم کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ویژن تھی پاکستان کی, اس کے مطابق آپ نے بجٹ بنایا. اسپیکر صاحب, جب ہم نے 25 سال پہلے تحریک انصاف کو اس کو شروع کیا پارٹی کو, تو ہماری جو موٹیویشن تھی, جو میری موٹیویشن تھی, وہ ایک ہی تھی جو کہ نظریہ پاکستان تھا. نظریہ پاکستان آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے, اسلامی فلاحی ریاست. یہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہے, یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا, کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی. اب اسپیکر صاحب, ہم نے یہ کیوں, میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے, اپنے یوتھ کے لیے, سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائیں. وہ اس لیے ضروری ہے اسپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے, لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے, علامہ اقبال اور قائد اعظم, انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی, اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بننا چاہیے. اور وہ ویژن علامہ اقبال نے, اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے 300-400 سال میں سب سے بڑے ذہن تھے, انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے, مسلمان کا سویلائزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے, وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے. تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی. تو میں اسپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہو گیا, اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سویلائزیشن نہیں کھڑا ہوا. جب مدینہ پہنچے رسول اللہ, تو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپلز طے کیے, یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد 13 سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے, بیزنٹائن ایمپائر, اور 14 سال کے بعد پرشین ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو وہ سویلائزیشن انہوں نے سیٹ اپ کیا, وہ دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن تھا. اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا, انہوں نے جو سویلائزیشن سیٹ اپ کیا, اس کی وجہ سے جو آج ماڈرن دنیا بنی ہے, وہ اس سویلائزیشن نے سارے جو گریک فلسفیز جو دنیا میں, جو ہندوستان میں فلسفیز تھی, ان کی ٹرانسلیشنز کی, ان کو ڈیولپ کیا. ہر فیلڈ میں وہ آگے نکلے, سائنس میں, میڈیسن میں. اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہمارا جب سویلائزیشن نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک اوور کر لیا. تو وہ کیا اصول تھے؟ وہ 3 اصول تھے, اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو ہم نے وہ 3 اصول رکھے: انصاف, انسانیت اور خودداری.
اور یہ تین ہماری ویژن سٹیٹمنٹ میں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہ تین پرنسپلز. اس سے پہلے میں آج اپنی اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس نے بھی ہماری اکنامک ٹیم میں شرکت کی سارے مستحق ہیں آج مبارک کے بھی اور خراج تحسین کے بھی. اس ہال میں ہمارے اسپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا وہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ میں عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالرز جا رہے ہیں. اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا. اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو کرنسی تھی وہ خطرے میں تھی کیونکہ اتنا بڑا جب خسارہ تھا ڈالرز کی کمی تھی. ڈالرز کی کمی تھی تو ڈالرز نے اوپر جانا تھا, کرنسی نے ڈی ویلیو ہونا تھا. اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمیں آتے ساتھ ہی سروائیول کا جو شروع میں پیریڈ تھا, ہم سب نئے تھے, ٹیم نئی تھی, تجربہ نہیں تھا, تو اس کے اندر اتنے بڑے کرائسس میں اس لیے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکل قدم اٹھائے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. تکلیف دہ تھے اور اسپیکر صاحب وہ تکلیف دہ ایسے تھے کہ آپ ایک ملک اگر گھر کی مثال لے لیں, میں سب کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے جو بھی آج دیکھ رہے ہیں سب کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا مشکل تھی پاکستان کو. ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے, آمدنی اور خرچے میں بڑا خسارہ ہو جاتا ہے, کرایہ دار آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے, قرضے لیے ہوئے ہیں, تو وہ گھر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف دو چیزیں کر سکتا ہے, اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے گھر کو. خرچے جب کم کرتا ہے, اگر آپ کے بچہ ایک اچھے اسکول میں جا رہا ہے اس کو آپ کو نکال کے دوسرے اس اسکول میں گورنمنٹ اسکول میں ڈالنا پڑتا ہے. اگر آپ کا گاڑی ہے تو موٹر سائیکل ہو, اگر موٹر سائیکل ہے تو سائیکل لینا پڑتا ہے. وہ ایک جو بھی ملک جو بھی گھر اس سچویشن میں ہوتا ہے اس کو اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک اس کی آمدنی اوپر نہیں آتی. تو ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے, لوگوں کو تکلیف ہوئی, عوام بڑی مشکل سے گزری اور کئی ابھی بھی گزر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جب ایک ملک مقروض ہو جائے اور جب ایک ملک اس مشکل میں پڑ جائے, اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا. کوئی بھی ملک لے لیں, جب ترکی میں پرائم منسٹر تب اردوغان آئے تو ان کو بھی جب ترکی کو جو وہ بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو بھی IMF کے پاس جانا پڑا, لیکن وہ بھی 2-3 سال مشکل وقت سے گزرے. تو مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہماری اکنامک ٹیم نے جس طرح کے فیصلے کیے, جس طرح ہم وہ چیلنجز لیے اور جس طرح ان چیلنجز سے نکلے. ایک تو اکنامک چیلنج تھا, دنیا میں باہر گئے, پیسے اکٹھے کرنے کی پوری کوشش کی. میں آج پھر اپنے وہ ملکوں کا شکر گزار ہوں جس طرح UAE نے ہماری مدد کی, سعودی عربیہ نے ہماری مدد کی, چائنا نے ہماری مدد کی. اور انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا دیا. ڈیفالٹ کا بھی میں مطلب عام لوگوں کے لیے سمجھا دوں کہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے لائبلٹیز آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لائبلٹیز دینے کا. جیسے ہی ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا اس کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے اس کی کرنسی پہ آتا ہے. تو جیسے جیسے آپ کی کرنسی گرتی ہے ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے, غربت بڑھ جاتی ہے, ساری انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. تو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ایک گورنمنٹس پوری کوشش کرتی ہے اور IMF کے پاس بھی اس لیے جاتی ہے. ہم نے
شروع میں جب ہماری IMF سے نیگوسیشنز تھی، ہم نے کوشش کی کہ ہم نہ جائیں، ہم نے کوشش کی کوئی اور کوئی طریقہ نکلا ہے، کیونکہ اتنا بڑا خسارہ تھا $20 ارب کا، جو IMF کنڈیشنز دے رہی تھی وہ بڑی مشکل تھی، اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہونی تھی، اس لیے ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کوئی اور سورسز سے پیسہ مل جائے، لیکن آخر ہمیں جانا پڑا، اور IMF کی جو کنڈیشنز تھی وہ مشکل تھی، اور اس سے عوام کو تکلیف تھی۔ اب اس چیلنج سے نکل ہی رہے تھے، کرونا آ گیا، اور کرونا کے اندر ساری دنیا کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امپیکٹ پڑا ہے کرونا کا ان کی اکانومی کے اوپر، ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ پڑا، تو ایک اکانومی جو پہلی تکلیف میں تھی اس کے اوپر سے کرونا آ گیا۔ میں آج پھر سے، میں پہلے بھی ان کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں، اپنی NCOC اسد عمر آپ کی اور آپ کی ٹیم کو، ڈاکٹر فیصل کو، اور اس میں پھر جتنی بھی کوآرڈینیشن تھی پاکستان آرمی، انہوں نے ہماری پوری مدد کی، ہم نے انٹیلیجنس پوری ان سے لی، جو بھی پھر ہم نے ہاٹ سپاٹس اور پھر ان کو لوگوں کو ٹریک اینڈ ٹریس، اور ڈاکٹر فیصل جس نے پوری ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دیتا رہا کہ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ جو بھی قدم ہمیں اٹھانے چاہیے، تو اس سے میں آج ہم سارے پاکستانی، ہم وہ خوش قسمت قوم ہے، اگر آپ ارد گرد دیکھیں، ایران میں دیکھیں بدقسمتی سے، ابھی افغانستان دیکھیں، ہندوستان دیکھیں، آج انڈونیزیا میں جو ہو رہا ہے، تو ساری، اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے، لاک ڈاؤنز لگا دی ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کا میں خاص طور پہ، کیونکہ اللہ نے، ہم انسان تو ایک سٹیج تک جا سکتا ہے، اس کے بعد تو اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اور اس نے ہمیں بچا لیا، ہم جس طرح نکلے اس سے، اور میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ میرے خیال میں، یہ میرا ایمان ہے اللہ پہ، کیونکہ وہ غریب کی آواز سنتا ہے، ہم اس لیے بھی بچے کہ ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانے لگے، کیونکہ اس میں اسپیکر صاحب ساری دنیا کا تجربہ ہے، فیکٹ سامنے آ گئے ہیں، لاک ڈاؤن سے جو غریب ہے، جو نچلا طبقہ ہے، وہ پس جاتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر فوڈ لائن، دنیا کا امیر ترین ملک، کھانے کے لیے لائنیں لوگوں کی لگی ہوئی تھی، کھانے نہیں تھے لوگوں کے پاس۔ ہر جگہ دنیا میں غربت بڑھی ہے جدھر لاک ڈاؤن لگا ہے، بڑا پریشر تھا ہمارے پہ، بڑی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ جی لاک ڈاؤن لگایا جائے، 2 مہینے بڑا برا بھلا بھی کہا گیا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے، لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے، لیکن میرا یہ مان ہے کہ جو ہم نے جو فیصلہ کیا، جی اسپیکر صاحب، جو فیصلہ کیا ہم نے یہ سوچ کے کہ جو ہمارا دہاڑی دار ہے، ہمارے مزدور، ہمارا ڈیلی ویجر جو کہ ویکلی ویجر، وہ گھر میں کھانا ہی تب آتا ہے جب اگر وہ مزدوری کرے، ہم نے جو بڑی جلدی فیصلہ کیا کنسٹرکشن کھولنے کا، اور پھر جو اپنا سارا ایگریکلچر سیکٹر تھا اس کو ہم نے پوری طرح کھولنے کی کوشش کی جلدی سے جلدی، جو وہ ہمارا فیصلہ تھا، میں سمجھتا ہوں، اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہم نے جو کھولنے کی کوشش کی اور جلدی، میرے خیال میں جو ہم نے وہ فیصلے کیے، اور پھر ہمارا اسٹیٹ بینک نے زبردست انسینٹیوائز کیا، انہوں نے پوری مدد کی انڈسٹری کی، ہم نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی، ہم نے بجلی میں ان کو جو ہم نے ان کی مدد کی، اور پھر ہمارا جو احساس پروگرام تھا جس میں 1,20,00,000 لوگوں کو صاف اور شفاف طریقے سے جلدی ہم نے ان کو پیسے دلوائے، جو کہ آج ورلڈ بینک ساری دنیا میں ملکوں میں نمبر 4 پہ احساس پروگرام کی افیکٹونیس، 1.5 کروڑ خاندان، ہاں سوری میں یہ کلیئر کر دوں، 1.5 کروڑ خاندان کو پیسے دیے، سو اس کو ملٹیپلائی کریں 6-7 سے، تو اسپیکر صاحب ہم اس سے اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے نکل گئے، اکانومی بھی ہم نے اپنے بچا لی، اور کیونکہ ہم نے بڑے فوکس طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤنز یعنی ریسٹرکٹ کر کے ہاٹ سپاٹس کی طرف گئے، لوگوں کو بھی ہم نے بچا لیا، لیکن ایک اور چیلنج تھا جس کا لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں، کیونکہ وہ
وہ چیلنج تھا دیہاتوں کے اندر. لوکسٹ اٹیک ہو گیا. لوکسٹ کا ایک وقت پہ اتنا زیادہ خطرہ تھا, ادھر بھی ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا. انہوں نے باقاعدہ فخر امام فوڈ سیکیورٹی سے انہوں نے جا کے اس کو سپروائز کیا. اس میں بھی سب انوالوڈ تھے, جس طرح ہماری NCOC تھی. تو لوکسٹ سے بھی اللہ نے ہمیں بچایا اور بڑی محنت کی. عید پہ بھی لوگوں نے کام کیا. تو اسپیکر صاحب, ہم اللہ کا شکر ہے, یہ جو 4% گروتھ ریٹ ہماری تقریباً 4% گروتھ ریٹ آئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایگریکلچر کو پروٹیکٹ کیا. ایگریکلچر کے اندر ریکارڈ اس باری فصلیں آئیں, گندم کی, چاول کی, مکئی کی ریکارڈ فصلیں آئیں. اور جو گنا تھا اس کی بھی سیکنڈ ہائیسٹ اس کی بھی پیداوار ہوئی اس باری. اور اس کی وجہ سے ایک ساری اکانومی اٹھی. اور پھر جو ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا جو کسان ہے, جو یہ شوگر ملز میں اپنے گنے لے کے جاتا ہے, کہ ان کو ٹائم پہ پیسہ ملے. یہ نہ ہو کہ ایک سال کے بعد پیسہ ملے اور پورا پیسہ ملے, جو سپورٹ پرائس ہے وہ پیسہ ملے. کیونکہ گورنمنٹ نے یہ انفورس کیا, پیسہ پہلی دفعہ شفٹ ہوا کسانوں کے پاس. کسانوں کے پاس پیسہ آیا, انہوں نے اپنی فصلوں پہ لگایا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ یہ جو ریکارڈ پیداوار ہوئی, ایک تو اللہ کا کرم ہے موسم بھی ٹھیک رہا, لیکن یہ بھی ہے کہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا, وہ پیسے کو انہوں نے ری انویسٹ کیا. اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایگریکلچر کے اوپر, اور جو میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا, کہ یہ ایک بہت بڑی جلدی رزلٹس آ سکتے ہیں, جو بدقسمتی سے ہم نے اپنے ایگریکلچر پہ سالوں سے توجہ نہیں دی. یہ ایک سیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنے کسان کا دھیان رکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی یہ جو ریکارڈ پیداوار آپ کے سامنے ہے. پھر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری, اس کو انسینٹیوائز کیا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اس ایک سال کے اندر 17% ہماری ایکسپورٹس بڑھی. اسپیکر صاحب, جو جون کا مہینہ تھا, جون کے مہینے میں ہماری جو ایکسپورٹ صرف جون کے مہینے میں ہوئی وہ $2.7 ارب ہوئے, جو آل ٹائم پاکستان ریکارڈ ہے ایک مہینے کے اندر. اور پھر ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا, جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کی. ہم نے باقاعدہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر لوگ تھے ان سے مذاکرات کر کے ہم نے ہر کوشش کی کہ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں. کیونکہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ, اور خاص طور پہ ہاؤسنگ, تو جتنے 30 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں وہ ساری چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی بھی وجہ سے یہ جو گروتھ ریٹ ہماری بڑی آخر میں, یہ اللہ کا کرم تھا. اب آگے میں فیوچر میں بتا دوں, اس کے بعد واپس جاتا ہوں اپنی ویژن کے اوپر. دیکھیں فیوچر میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اب پاکستان کا ڈائریکشن کیا ہے. ہماری جو گروتھ ہوگی وہ ایکسپورٹ لیڈ. ایکسپورٹس کے اوپر اب ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. اور ابھی جو ہماری جو امپورٹس بڑھی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے لیے مشینری امپورٹ کی جا رہی ہے. اور یہ ٹائم لیگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس پہ پہنچ جائیں گے. دوسری چیز ہمارا ایگریکلچر سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر کے علاوہ جو میں انڈسٹری کے ایک اور بات کر دوں کہ اسمال اور میڈیم کے اوپر ہم اصل توجہ دے رہے ہیں. پہلے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر ہماری 9% گروتھ ریٹ ہوئی ہے. اسمال اور میڈیم کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ ان کو بینکس قرضے نہیں دیتے. اب ان کے لیے فائنانس منسٹر طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے کے لیے پوری پالیسی ڈیوائز کریں, اور جو ریگولیشنز ہیں ان کو آسان کرتے جا رہے ہیں. کیونکہ اتنے زیادہ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری چلنے کا, اس کا وہ رجسٹری نہیں ہوتے ڈر کے ریگولیشن سے. تو اس کے اوپر پوری اب انسینٹیوائز کر رہے ہیں ان کو. جو ایگریکلچر ہے اس پہ ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو پنجاب نے بڑا زبردست کام کیا, کسان کارڈ لے کے آ رہا ہے. کسان کارڈ سے ایک ڈیٹا بیس ہوگا, سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہے ہیں ہم. اور جو چھوٹا کسان ہے, چھوٹے کسان کو جو 13 ایکڑ سے کم کسان ہے, اس کو ڈائریکٹ سبسیڈائز کریں گے, ان کو کھادوں کے اوپر, ان کی پیسٹیسائڈز کے اوپر. پھر اگر کوئی جس طرح بکھر میں ابھی میں نے سنا ہے کہ وہاں ان کی جو فیل ہو جاتی ہے, اب 3 سال سے ان کے جو چنے کی کراپ فیل ہوگی, ان کو ڈائریکٹ مدد کریں گے. تو یہ پہلی دفعہ
کسان کارڈ کے ذریعے ڈائریکٹ مدد کریں گے اپنے کسانوں کے لیے. پھر جو بھی اس بار فائنانس منسٹر نے جو پیسہ رکھا ہے $60 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے, اچھا سوری 60 ارب روپیہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے, جو پچھلی گورنمنٹ کے آخری سال میں 1.5 ارب تھا. تو یہ جو 60 ارب ہے اور اس کے اوپر جو 100 ارب کی چھوٹ دی ہے ٹیکسز کے اوپر ایگریکلچر سیکٹر پہ, کوشش یہ ہے کہ اب ہم ایگریکلچر سیکٹر کے اندر وہ کام کریں جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, ریسرچ, سیڈ ڈیولپمنٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری پروڈکٹیوٹی اگر آپ دوسری دنیا کے ملکوں سے دیکھیں تو پاکستان تقریباً سب سے کم پروڈکٹیوٹی ہے ہماری. تو بڑی جلدی اگر ہم اس پہ کام کر لیں تو جس طرح اس بار رزلٹس آئے ہیں, اور ہمارا آگے مسئلہ بھی فوڈ سیکیورٹی کا ہے کیونکہ ہم اب فوڈ امپورٹر بن چکے ہیں. گندم بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, چینی بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں, اور ایڈیبل آئل تو خیر پہلے بھی ہم امپورٹ کرتے تھے. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی پہلے تو اپنی پیداوار بڑھائیں تاکہ آگے بڑھتے ہوئے آبادی کے لیے ہم فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کریں, لیکن اس کے علاوہ اپنی پروڈکٹ, اس کے علاوہ جو کسان ہیں اس کو ڈائریکٹ, چھوٹے کسان کو سبسڈائز کریں کیونکہ اصل ہمارا 70% تو چھوٹا کسان ہے, اور اس کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, وہ آرتی سے پھنس جاتا ہے. اور اس کی ہم نے کسان کی اور مدد کرنے کے لیے کیا فیصلہ کیا, کسان مارکیٹس. یہ چائنا سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ورچوئل مارکیٹس بنائی ہوئے ہیں جو کسان اور ہول سیلر یا ریٹیلر کو وہ اکٹھا کر دیتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی کسان سپلائی کرتا ہے ریٹیل کو, اس کو لوگوں کو بھی سستی چیزیں ملتی ہیں, بیچ میں جو مڈل مین اڑ جاتا ہے, اور کسان کو بھی اونچی پرائس ملتی ہے. اس کے اوپر اب انشاءاللہ ہم پورا کام کر رہے ہیں. پھر جی پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے دودھ. اب دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ نیوٹریشن ہے, پروٹین ہے. اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے, کیلشیم ہے. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جو کھلا دودھ بکتا ہے وہ زیادہ تر کنٹامنیٹڈ ہے, اور پھر جب ہم ان کو جو کنٹامنیٹ دودھ کو ہٹاتے ہیں تو اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے. تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی جینیٹک امپرومنٹ کریں گایوں کی اور بھینسوں کی, اور اس کے لیے باہر سے اب یہی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جو جس سے ان کی ہم جینز کو امپروو کر سکیں. انشاءاللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1-2 سالوں کے اندر 2 سالوں میں اس کا امپیکٹ پڑ جائے گا, اور اس کے لیے ہم نے کافی پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو لائف سٹاک ہے وہ امپروو ہو. اتنی زیادہ ہمارے پاس گائے بھینسیں ہیں لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی بہت ضرور. چائنا میں 6 گنا زیادہ ان کو وہی دودھ لیتی ہے گائے سے جس پاکستان کے مقابلے میں. تو اگر ہم دگنا بھی کر لیں تو یہ بہت بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا ہماری جو امپورٹنٹ ہے دودھ سپلائی کے لیے. اچھا اسپیکر صاحب, اب میں واپس ریورٹ کرتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان اصولوں کے اوپر واپس جانا چاہیے جس ویژن کے مطابق پاکستان بنا تھا. جو 3 چیزیں, انسانیت, انصاف اور خودداری. سب سے پہلے تو مجھے اس بجٹ میں سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ ہم نے سوشل پروٹیکشن کے لیے دیا. ہماری تاریخ میں کبھی اس کے قریب بھی ریسورسز کبھی بھی نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے نہیں کیا. جو مدینہ کی ریاست میں جو اصول رکھا گیا تھا, پیسے نہیں تھے ابھی ان کے پاس. شروع میں مدینہ میں مسلمان بڑے غریب تھے, لیکن رسول اللہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ جو کمزور طبقہ ہے, جو بیوہ ہیں, جو یتیم ہیں, جو معذور ہیں, غریب ہیں, ان کو ریاست نے ان کی ذمہ داری لی تھی. یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنی تھی. تو پاکستان شروع سے ہی ہمیں جس طرف جانا چاہیے تھا ہم نہیں گئے, ہم دوسری طرف چلے گئے. ہم نے کہا پہلے پیسہ آئے گا پھر ویلفیئر اسٹیٹ بنے گی, کہ جو اوپر سے جو
वर्ड यूज किया जाता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा।